جناب صلاح الدین ایوبی صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب محترم اسپیکر صاحب. 4 سال میں جناب اسپیکر صاحب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عمران نیازی اگر کسی ملک کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے بات کرے اس کے مخالفت کی تو آپ سمجھو کہ یہ اس کا پکا ایجنٹ ہے. اگر کسی چیز کی حمایت کے بارے میں بات کرے آپ سمجھو کہ یہ اس کا دشمن ہے, تباہ کرنے کے لیے حمایت کی بات کرے گی. جناب اسپیکر صاحب, ایک تو عدالت کی بات چل رہی ہے, تو عدالت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تھی کہ وقت میں تھی. قاضی شرعی اس وقت کی قاضی ہے اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. ایک ذرہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی امیر المومنین کی. یہودی نے اس سے مانگا, پھر یہودی نے انکار کیا. یہی مسئلہ عدالت پہ گئے. عدالت میں, شرعی عدالت میں قانون یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ. شاہد گواہ مدعی پیش کرے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر منکر پہ قسم آتی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے گواہ مانگی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا تو قاضی شرعی نے رد کیا کہ بیٹے کے گواہی اپنے والد کے لیے نہیں ہے. پھر دوسری اپنے غلام کی, اس کو بھی رد کیا. تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا اور قاضی شرعی صاحب اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ امیر المومنین جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن فیصلہ شرعی طور پر اس طرح تھا. تو حضرت علی کرم اللہ اپنے تلوار نکالی کہ قاضی صاحب اگر آپ نے شریعت کے مطابق اپنے فیصلہ نہ کیا ہوتا میں نے آپ کے سر کو قلم کرنا تھا. تو قاضی شرعی صاحب نے بھی اپنی تلوار نکالی کہ امیر المومنین اگر آپ نے شریعت کے خلاف مجھ سے تقاضا کرتے فیصلے کہ میں نے بھی آپ کا سر اتارنا تھا. یہ تھے عدالت. اس وقت انصاف بھی تھے, ظلم نہیں تھے, اور اس وقت عدالت بھی تھے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صبح ایک فیصلہ, رات کو دوسری فیصلہ, اور ترسو تیسری فیصلہ. جناب اسپیکر صاحب, اس کے حوالے سے تو ضرور کچھ ہونی چاہیے, اور یہ بھی آئینی اور قانونی اور مقننہ ہے. یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے اسمبلی. لوگوں نے ایسے سمجھا کہ اسمبلی کو اور اسمبلی کے وزیر اعظم کو اور اس کے اراکین کو اس طرح بھیڑ بھیڑیوں کی طرح جیل میں ڈالتے اور نکالتے اور ڈالتے اور نکالتے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ دوسری بات میں نے جو کہی, عمران کے حوالے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک خط اس طرح ہوا میں اڑایا کہ امریکہ کی سازش تھی اور ہماری حکومت ختم. اور جب زمان پارک میں انہوں نے غنڈہ گردی شروع کی تو آواز کس کی نکلی؟ زلمہ خلیلزاد کی. وہی امریکہ کی طرف سے حمایت آئی اور وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے, اور ریاست مدینہ کی بات کرنے کی آڑ میں ریاست مدینہ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کا علمبردار ہوں اور میرے تنظیم ریاست مدینہ چاہتا ہے. اور آپ زمان پارک میں لاس اینجلس سے ڈی چوک تک آپ اس کی پوری ہسٹری مطالعہ کرو, اس میں مدینہ کے ریاست کی کوئی بات ہے؟ اور اس ڈی چوک پہ انہوں نے جو تعاون پلائی, اور پھر ابھی وہ جو یہاں پہ زمان پاک میں کر رہا ہے,
جناب اسپیکر صاحب، فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہے کہ یہ پانی پاک ہے، آپ نے وضو نہیں کرنی. اگر کوئی یہودی آپ سے یہ کہے کہ یہ پانی پاک نہیں ہے، آپ نے وضو کرنی ہے. میں یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، اگر عمران کہے یہ جنت ہے، وہ جنت نہیں ہے، وہ جہنم ہے. اور اگر عمران کہے کہ جہنم ہے، آپ نے چھلانگ لگانی ہے، وہی جنت ہوگا. یہ 4.5 سال میں جنہوں نے جو بات کی، مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا تھا 50,000 گھر بناؤ، کوئی بنوائے؟ کتنا انہوں نے گرا دیا. اور کہا تھا میں کروڑ نوکریاں دیں گے. ابھی جو ہماری قادر مندوخیل صاحب کی ابھی بال سفید ہو گئے اسی ملازمین کے حوالے سے، اور تو نہیں دیا ہے. اور ابھی کہہ رہا ہے زمان پاک میں ہماری ساتھ غنڈہ گردی ہے اور پولیس گردی ہے اور فلان ہے بستان ہے. علی گوہر صاحب تھے اسی لڑائی میں جو لاجز میں ہوا. آپ کے بڑے اور مسلم لیگ نون کے بڑے سارے موجود تھے. بلا جواز، بلا قانون ہمارے گھر پہ انہوں نے وہاں پہ آ کر کے کوئی ایسے جیسے کوئی دہشت گرد اور دہشت گرد دیے تھے. اور اس کے یہ سنت رسول کو خدا کی قسم اسی دن انہوں نے زمین پہ گرایا. اور میں فتویٰ دوں گا، من جلس احد من الناس فوق العالم استخفافا طلقت امرأته. جو اور ولو كان على وجه المزاح عذر باجماع الائمہ. اس دہشت گرد کو، یہ دہشت گرد ہے. جب لوگوں نے 1000 ووٹ اس کو دیا، اور یہ سنت رسول کی کیا قصور تھی؟ اس دن آپ نے گرایا، لیکن ہم نے حوصلہ کیا. آپ نے ہمیں حوصلہ دیا، مسلم لیگ نون والے نے دیا، قائد محترم نے دیا کہ نہیں، پولیس کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری فورس ہے، یہ ہماری ملازمین ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. اور یہ اتنا، میں کیا کہوں اس وقت میں، ایسے لفظ میرے منہ پہ، یہ میرے گھر میں آئے بغیر فیمیل کے. کوئی روایات ہے یا نہیں ہے؟ پولیس میرے گھر میں آتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے. اور پھر وہ عدل کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات کر رہے ہیں. تو عدل و انصاف کیا ہے؟ ہم ایک ہیں. لا فضل لعربی علی الجمیع ولا احمر علی اسود کلکم بنو آدم و آدم من الطین. کسی عربی کی اعجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی سفید کے کسی کالے پہ، بلکہ ہم ایک باپ کی اولاد ہے. جب ہم نے آپ کے تھرو، آپ نے کمیٹی بنوائی، آپ کے تھرو شیخ رشید کو بلایا، عمران کو بلایا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ امیر کے لیے ایک قانون اور فقیر کے لیے دوسری قانون. یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. میں عمران سے پوچھتا ہوں کہ عمران نیازی، آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے اسی دن میرے گھر پہ حملہ ہوا، اور آپ کو میں نے اس قانونی ادارے سے بلوایا، شیخ رشید کو بلوایا، تو آپ کیوں نہیں حاضر ہوا؟ کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ جب سردار ذوالفقار علی بھٹو اپنے رسی اپنے گردن میں ڈالتے ہیں، وہ کوئی شرم عار محسوس نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے عوام کو پولیس کے ریاست کے ساتھ نہیں رہتے، اور اپنے شہید محترم بے-نظیر بھٹو کو وہ دفنا دیتے ہیں. اور آصف علی زرداری کے منہ سے یہ کب پاکستان. تو آپ کون سے ایسے دلی و بینس ہو؟ تو آپ آ جائے، یہی عدالت نے فیصلہ کیا ہے، آپ آ جائے، خود عدالت کو پیش ہو جاؤ. زرداری صاحب جیل پہ جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہے. نواز شریف صاحب جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہے. اور ان میں غیرت بھی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے مروانا چاہتے ہیں. تو جب آپ مرنے سے ڈرتے ہو، سیاست چھوڑ دو. یہ سیاست ڈرپوک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غیرت مند لوگوں کا کام ہے. یہ عوام کی خدمت ہے. عوام کی خدمت میں اگر آپ کے لیے مرنا آ جائے تو آپ شہید ہو جائیں گے. تو آپ شہادت سے ڈرتے ہو؟ مدینہ کی ریاست کی دعوے دار، آپ شہادت سے ڈرتے ہو؟
آؤ میدان میں کہ عدالت کے سامنے میں پیش ہو جاؤں گا. کیا ہے کوئی مسئلہ ہے؟ جناب سپیکر میں ختم کروں گا. جناب ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہماری یہ رکاوٹ ہے یہ رکاوٹ. خدا کی قسم آزادی مارچ میں ایک دن پہلے ٹرانسپورٹ والوں نے ہمیں جواب دیا. ہم نے گھر سے اسکوٹر گاڑی ساری چیزیں نکال دی. اور دوسری بات جناب سپیکر صاحب, کون سی وعدہ پیرا کیا؟ عوام کو ہم سمجھتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب 4 سال میں انہوں نے خرابی کی. جناب نے محترم ابھی جو کھڑے ہیں انہوں نے فگر بھی بتایا. جب 74 سال میں ان کے منہ سے نکلتے ہیں کہ چورے لٹورے ہیں, پلان ہے, کرپشن کمیشن والے ہیں, انہوں نے 25,000 ارب لیا ہے. اور 4 سال پوری 4 سال میں 20,000 ارب کدھر گئے؟ کہاں گئے؟ پاکستان کی وہ پیسے ہے کدھر؟ اور 4 سال میں انہوں نے تباہی کی. اور وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ 1 سال میں آپ پاکستان آسمان پہ لے جاؤ. تو 90 دن کی مہلت تو آپ نے دی, تو آپ نے 90 دن میں پاکستان کو آسمان پہ لے پہنچایا. تو آپ ہم سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر صاحب, ہمیں بھی عوام سے گلہ ہے. 2018 سے عدالت سے بھی گلہ ہے, عوام سے بھی گلہ ہے. 2018 میں یہی ہماری جو اس اسمبلی میں موجود لوگ ہیں سب نے کہا کہ یہ شخص یہ ایک فراڈی شخص ہے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے, پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کر رہا ہے. کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا. جب نہیں سنا, ابھی پاکستان کو ایک دلدل میں پھنسایا. یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرپٹ سے پاکستان کو بچایا, اور آپ لوگوں نے اس کو پاکستان کو اسی دلدل سے نکالنے کی کوشش میں ہے. اور انشاءاللہ العزیز پاکستان اس دلدل سے نکل جائیں گے. جناب اسپیکر میں ایک آخری بات کروں گا. ضلع چمن اور ضلع قلعہ عبداللہ میں اس وقت جناب کسٹم والے ناجائز کر رہے ہیں. جناب وہاں پہ مال گودام میں پڑے ہیں اور وہ دکاندار بھی ہے اور اسی پہ وہ چاپے مار رہا ہے, اور خود چمن کے ڈی سی لکھ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مال اور یہ دکانداروں کی ہے, یہ توک سے ساری بازار میں یہ کوئی ایسے مال نہیں ہے. وہاں بارڈر ہے, آپ اپنے بارڈر کو مضبوط کرو. خدا کی قسم چمن میں گندم نہیں ہے, چینی نہیں ہے, اور وہ کچلاغ 80 کلومیٹر حضرت کچلاغ چمن سے دور ہے. کچلاغ سے لوگوں کی گاڑی انہوں نے واپس کر دیا ہے, اس سے مال ضبط کر لیا ہے. میں نے خود کسٹم کلکٹر سے فون پہ بات کیا. میں نے کہا تھا یہ کیا معاملہ ہے, آپ جا کے خود دیکھ لیں. ساری وہاں بلٹی موجود ہے اور وہاں کی ڈی سی خود کہہ رہا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ گند فلان نے کیا ہے. جب گند ہے تو چمن کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے, ضلع قلعہ عبداللہ کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے اس حالت میں کہ آٹا نہیں مل رہا ہے, گھی نہیں مل رہا ہے, اور چیزیں آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. جناب اس کو آپ کوئی چیز جاری کرو, نوٹیفیکیشن کہ اپنے بارڈر کو مضبوط کرو, عوام کے ساتھ ظلم نہ کرو. میں اگر وہ بات کروں کہ وہاں پہ جو آپ کی کاروبار ہے وہ تو شروع ہے راتوں رات, لیکن غریب عوام کی اور چمن کے دکانداروں کی آپ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. اور ایک میرا درخواست ہے, جس طرح پنجاب میں لوگوں پہ گندم تقسیم کر رہا ہے تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح مفت پہ گندم تقسیم کیا جائے, اور سرکاری نرخ پہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. میرا مطالبہ بھی ہے کہ جیسے پنجاب میں لوگوں کے ساتھ یہ سبسڈی ہے, ہماری لوگوں کے ساتھ بھی یہ سبسڈی دیا جائے. اس وقت غریب عوام اس حالت میں ہے, یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور امن و امان بھی تھوڑا تباہ ہے, تھوڑا نہیں پورا تباہ ہے. وہاں پہ بہت چوریاں بھی ہو رہی ہے. اس وجہ سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب, آپ اس حوالے سے بھی یہ ایک حکم جاری کر دیں وہاں پہ. اور دوسری شکریہ جی. ٹھیک ہے, میں بات ختم کر دوں گا. یہ میں اس طرح نہیں, یہ ہے وہاں پہ کچھ کاروبار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاروبار ہے اور وہ افغانستان جا رہا ہے, جو بھی ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے. اپنا بارڈر ہے, اپنی بارڈر کو مضبوط کرو, لیکن چمن کے عوام پہ ظلم کرنا بند کر دے. میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, وہ دکاندار میں بھی جانتا ہوں, اور اس دکاندار پہ جو
छापा मारा है उसको भी मैं जानता हूं। जिस शहर के दरमियान में दुकान है, जानानगा की दुकान है, और वो सारी दुकानों को वो माल भी दे देता है उसके गोदाम पे, और सब लोगों ने किया है। इसका नोटिस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।